البخاری لائبریری، ڈی پی پورہ پلاٹ، حسین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 93 35 50 29 32۔ دوسروں کو گمراہ کہہ رہے ہیں، تو ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ جانیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ اپنے آپ کو حق کہلوانے والوں کے اندر ہم نے یہ چیز پائی کہ انہوں نے اپنے آپ کو حق جو تولا ہے وہ اپنے خود ساختہ ترازو پر تولا ہے، اس کو جو ناپا ہے اپنے میزان سے ناپا ہے۔ انہوں نے اپنا ترازو بنایا، کسی نے بنایا اس چیز کو ناپنے کے لیے جو پیمانہ اختیار کیا، وہ پیمانہ اختیار کیا عشق رسول کا پیمانہ۔ کسی نے کہا نا یہ پیمانہ نہیں مانتے، ہم تو پیمانہ بنائیں گے حب اہل بیت کو، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا یہ پیمانہ نہیں چلے گا، پیمانہ تو قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیمانے خود ساختہ ہیں، کہتے ہیں خود ساختہ ہیں۔ عشق رسول تو دین ہے، دین ہے کہ نہیں؟ حب اہل بیت بھی دین ہے، قرآن اور حدیث بھی دین ہے، دین کا ماخذ اور منبع ہے، دین کے اندر تمام مسائل کو حل کرنے کی جگہ یہی ہے۔ لیکن اہل اسلام میں حق والا کون ہے، اس کے ناپنے کا یہ ترازو اور پیمانہ اور میزان نہیں ہے۔ ہمارا دین ہے کہ نہیں؟ اس کا انکار بے دینی ہے کہ نہیں؟ لیکن اہل حق کی پہچان نماز ہے کہ جو نمازی ہوگا جنت میں جائے گا؟ نہیں، دین کا ایک رکن ضرور ہے، لیکن اہل اسلام میں حق والے فرقے، حق والے گروہ، نجات پانے والے لوگوں کی پہچان نماز نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ تو ہمارے درمیان پلٹنے والے گمراہ لوگوں نے پیمانہ کیسا بنایا؟ خود ساختہ۔ نمبر 1 غلطی۔ دوسری غلطی یہ، آپ لوگ ادھر متوجہ رہیں، دوسری غلطی یہ کہ پیمانہ خود ساختہ بنایا، اترنے کا انداز بھی خود ساختہ اپنایا۔ اس کے رسول دین ہے، اس کا انکار بے دینی، لیکن پیمانہ نہیں۔ حب رسول دین ہے، اس کا انکار بے دینی، لیکن اہل حق کی شہران طرف پیمانہ یہ نہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث دین کا ماخذ و منبع ہے، لیکن یہ اہل حق کی پہچان کے لیے پیمانے کے طور پر استعمال نہیں ہوگا۔ پہلی غلطی خود ساختہ پیمانہ بنایا، دوسری غلطی اس پر اترنے کا خود ساختہ انداز اپنایا۔ آپ نبی کے جیسا چہرہ رکھ لیں، نبی کے جیسا لباس پہن لیں، نبی کی سنتوں کو اوڑھ لیں، آپ کے 24 گھنٹے سنتوں سے مزین ہو جائیں، آپ عاشق رسول، آپ محب رسول نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس رسول کا نام نہ لے کر خرافات میں شریک نہ ہو، رسومات میں اختیار نہ کریں، جلسے جلوس کے اندر غلط نعرے نہ لگائیں اور لوگوں کو کافر کہتے نہ پھریں، آپ عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیے، پیمانہ خود ساختہ، اترنے کا انداز بھی خود ساختہ۔ ایک غلطی یہ خود پہ اہل بیت کا نعرہ لگانے والے، اس کو پیمانہ بنانے والے، پہلی غلطی تو یہ کیے کہ خود پہ اہل بیت کا پیمانہ غلط بنایا، اور دوسری غلطی یہ کیے کہ اس کے اوپر اترنے کا انداز خود ساختہ اپنایا۔ آپ جو ہے حق کے لیے جان دے دیں، حق کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اپنے مال کو قربان کریں، اپنے خاندان کو قربان کریں، آپ جو ہے تو محب اہل بیت نہیں ہو سکتے جب تک کہ حب اہل بیت کا نام لے کر آپ ماتم و نوحہ نہ کریں، گریبان چاک نہ کریں، منہ نہ نوچیں، حضرات شیخین سے تبرہ نہ کریں، تب تک آپ محب اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ پیمانہ خود ساختہ، اترنے کا انداز خود ساختہ۔ ایسے ہمارے کچھ بھائی
انہوں نے پیمانہ الگ بنایا، اترنے کا انداز بھی خود ساختہ اپنایا۔ آپ کتنے ہی قرآن و حدیث پر عامل ہو جائیں، آپ جو کتنے اللہ کے فرمان پر جو اپنے آپ کو اتار دیں، آپ قرآن اور صحیح حدیث پر عامل نہیں کہلوائیں گے جب تک کہ آپ قرآن اور صحیح حدیث کا نام لے کر تقلید کا انکار نہ کریں، ائمہ کی شان میں گستاخی نہ کریں، قرآن اور حدیث کی من مانی تشریح نہ کریں اور اس تشریح کے نام سے دین کی تقریب نہ کریں، تب تک آپ قرآن اور صحیح حدیث پر عامل نہیں کہلوائیں گے۔ تو دیکھیے پیمانہ تو خود ساختہ اپنانا، دوسری غلطی یہ کی کہ انداز کرنے کا خود ساختہ اپنایا۔ اس لیے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ایک پیمانہ میں بناتا ہوں، ایک پیمانہ آپ بنائیں حق کے ناپنے کا، اور ایک پیمانہ اللہ کے نبی بنائیں تو کس کا مانا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیمانہ مانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ پیمانہ جب نبی بنائیں گے تو ہم سب مانیں گے، اس پر اترنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیمانہ بنایا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ بنی اسرائیل کی طرح ضرور بھی ضرور منقسم ہو جاؤ گے، فرقہ فرقہ ہو کر رہو گے۔ یہاں ایسی برابری ہوگی جیسے دو پیر کی جوتیاں ہوتی ہے۔ کسی نے اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلا کھلا بدکاری کی ہوگی تو اس امت میں بھی ایسا ہو کر رہے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، ایک فطری سوال، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ آپ یہ بتلائیں کہ وہ 72 لوگ کون ہوں گے۔ آج ہماری تھوڑی محنت کا رخ یہی ہوتا ہے کہ فلاں کون فلاں کون فلاں کون۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا سوال فطری تھا، انہوں نے کہا کہ وہ ایک نجات پانے والا گروپ کون ہوگا۔ 72 کو چھوڑا، اس نشانی کو آپ نے پوچھا جو کہ حق والے گروپ کی نشانی ہوگی۔ تو ہم اس سے پہلے کہ ہم 72 کی شناخت کروائیں، اپنے آپ کو تو پہچان لیں کہ ہم کون ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سوال کے جواب میں کہ وہ ایک نجات پانے والا گروپ، وہ طائفہ منصورہ، وہ جنت میں جانے والا گروہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ یہ پیمانے حق وہ باطل ہوا، یہ اسلام کے اندر حق کے نعرے لگانے والوں کے اندر واقعی کون حق ہے اس کی نشانی ہوئی، وہی نہیں ہوئی۔ ہم نے اس نشانی کو جانا بھی ہے، پہچانا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، آج سمجھیں گے، آج کیا کریں گے؟ سمجھیں گے، اور جیسے سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پیمانے پر عشق رسول کا نعرہ لگانے والے، حب اہل بیت کا ڈھول رکھانے والے اور قرآن اور صحیح حدیث کا بینر بنانے والے کوئی بھی نہیں آتا، سوائے اہل سنت و جماعت مصالح کے ارباب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے کوئی بھی نہیں آتا یہاں پر۔ آپ دیکھیں کہ یہ پیمانہ کیا ہے، آج سمجھ لیں گے ہم کیا۔ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم اس جگہ کھڑے ہیں، ہم نے جو کھڑا ہے تو واقعی اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہیں ہے اسے لانے کی فکر کرے، اور اگر ہم ہمارے سارے ایسا ماننے کا اس پیمانے پر نہیں ہے، کھڑے ہوئے لانے کی کوشش کریں، کیونکہ نجات کا ضامن یہ پیمانہ ہے۔ دیکھیے یہ پیمانہ ہے، اس پیمانے کے اوپر عشق رسول کا دعویٰ ناپا جائے گا، حب اہل بیت کا دعویٰ ناپا جائے گا، قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کا دعویٰ ناپا جائے گا۔ یہ عاشق رسول بھی تھے، محب اہل بیت و اصحابی کا جو پیمانہ ہے میرے بھائیوں، صحابہ محب رسول تھے کہ نہیں، عاشق رسول تھے کہ نہیں، یہ محب اہل بیت تھے کہ نہیں، قرآن اور صحیح حدیث پر عامل تھے کہ نہیں، ہر دعوے سنیں گے یہاں پر آ کر۔ صرف میں کہہ دوں کہ میں قرآن پہ عمل کرتا، حدیث پہ عمل کرتا، میرا دعویٰ زبانی ہوگا، کھوکھلا ہوگا، جب نپے گا تولے گا اور واقعی یہاں پہ جب جا کر لیٹ ہو جائے گا تو میرا دعویٰ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ہم تو آج ایک مخصوص عنوان کے گفتگو کر رہے ہیں، تقلید اور ترک تقلید کے عنوان پر۔ تقلید کہتے ہیں کسی غیر نبی کی بات کو اس گمان پر ماننا کہ وہ دلیل کے موقف بتلا دے گا۔ امام صاحب نے خطبہ دیا، ابھی آپ نے دیکھا تو ابھی میں جانا کہ امام صاحب ہے، ایک عام سا نوجوان وہ آ کر امام صاحب سے پوچھتا ہے امام صاحب فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں 4، 2 سنت 2 فرض۔ وہ چلا جاتا، ایسے ہوتا نہیں ہوتا۔ اس سوال و جواب میں کچھ باتیں تھیں،
پہلی بات تو یہ کہ سائل نے امام صاحب کو خدا نہیں جانا، رسول نہیں مانا، خدا و رسول کی بات جاننے والا مانا، اور وہ امام صاحب نے بھی خدا و رسول کی بات کا نچوڑ بتایا، 4 نکت ہے، 2 سنت 2 فرض۔ سائل کے دماغ میں بھی نہیں کہ خدا و رسول ہے، مجیب کے دماغ میں بھی نہیں کہ میں خدا و رسول ہوں۔ ابھی دیکھیں بات تو تھی صحیح، لیکن بغیر دلیل کی تھی، دلیل والی تھی، لیکن مطالبے دلیل بھی نہیں ہوا، ادھر دلیل تو پیش بھی نہیں کیا گیا، دلیل کا نچوڑ بتلا دیا گیا۔ اس کا نام تقلید ہے، کسی غیر نبی کی بات ماننا اس گمان پر کہ وہ دلیل کے موافق بتلا دے گا۔ بہرحال سارے کے نچوڑ ہے، کسی غیر نبی کی بات ماننا کیا ہے؟ تقلید ہے۔ ما انا علیہ، اس کا ترجمہ ہے نبی علیہ السلام فرما رہے جس پر میں ہوں، جس پر، تو یہ نبی کی ذات مراد ہے کہ غیر نبی کی؟ نبی کی ذات۔ وہ اصحابی، اور جس پر میرے صحابہ ہیں، اس سے مراد نبی کی ذات ہے کہ غیر نبی کی؟ غیر نبی کی۔ اور غیر نبی کی ماننا کیا ہے؟ تقلید ہے نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ غیر نبی کی ماننا تقلید ہے، تو وہ اصحابی پر عامل کون ہوگا؟ مقلد کے غیر مقلد؟ مقلد ہوگا بھائی، اس پر جو عامل ہو جائے گا وہ مقلد بن جائے گا، غیر مقلد ہرگز نہیں آ پائے گا، اور اگر آ جائے تو غیر مقلد نہیں رہ جائے گا، کیونکہ یہ جو پیمانہ ہے غیر نبی کی ذات کا پیمانہ ہے، وہ اصحابی والا۔ ٹھیک ہے، یہ پیمانہ ہم جانا۔ اب اس پیمانے کو ہم سمجھیں گے، بہت اچھے انداز میں سمجھیں گے، لیکن بار بار وہی ہوگا کہ کچھ لفظ آئیں گے، مجتہد، مقلد، غیر مقلد، اس کو آپ پہچانے کون ہے؟ تینوں کا تعلق ایک لفظ ہے، وہ لفظ ہے استنباط۔ اسے آپ جانیں کیا ہے، تب تینوں کی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 2 طریقے کا پانی پیدا کیا ہے۔ کتنے طریقے کا؟ 2 طریقے کا۔ ایک پانی کو ہم کہتے ہیں ظاہر پانی، اور ایک پانی کو ہم کہتے ہیں پوشیدہ پانی۔ ظاہر پانی دریا کا، سمندر کا، نالے کا، بارش کا، تالاب کا پانی کیسا ہے؟ ظاہر پانی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی پانی ہے جسے ہم کہتے ہیں پوشیدہ پانی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، یہاں زمین میں نیچے بھی پانی ہے، زمین میں نیچے بھی پانی ہے، کہتے ہیں پوشیدہ پانی۔ جہاں ظاہر پانی موجود ہوتا ہے وہاں پوشیدہ کی بھی تلاش ہوتی ہے کیا؟ سمندر میں بھی کوئی کنواں ہوتا ہے کیا نا؟ تو ظاہر پانی جہاں ہو وہاں پوشیدہ کی تلاش نہیں ہوتی، لیکن جہاں ظاہر پانی نہ ہو وہاں پوشیدہ کی تلاش ہوتی ہے۔ تو پوشیدہ کی جو تلاش ہوتی ہے وہ ہم میں کا ہر کوئی تو نہیں کر سکتا کہ کر سکتا ہے، کوئی ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو کہ یہ کام کر سکتا ہے، وہ کرنے والے میں اور ہم میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کا اہل ہوتا ہے، ہم نا اہل ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اہل ہوتا ہے، ہم نا اہل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی صلاحیت، اپنے ہنر، فن اور تجربے کے ذریعے سے زمین کی گہرائی سے، اس کی پرتوں کے نیچے سے اس پانی کو کھینچ نکالتا ہے، کنویں اور بورنگ کے ذریعے سے نکالتا نہیں نکالتا؟ زمین کی گہرائی سے پانی کھینچنے کا جو عمل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استنباط کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ استنباط کرنا۔ زمین کی گہرائی سے پانی کھینچ نکالنے کے عمل کو کہتے ہیں استنباط کرنا۔ اس پانی کے اوپر 2 نسبت لگے گی، 2 نام لگیں گے، ایک تو پانی بنانے کی نسبت اور ایک پانی نکالنے کی نسبت۔ پانی کس نے بنایا؟ بولیے، اللہ نے بنایا، لیکن پانی نکالا کس نے؟ تو آپ نے فلاں نے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں اس نسبت کی، نکالنے کی نسبت کی بنیاد پر کہ یہ فلاں کے کنویں کا پانی ہے، یہ فلاں کی بورنگ کا پانی ہے۔ بات سمجھی؟ اب یہ نسبت شرک ہو جائے گی کیا؟ لیکن ہم دیکھیں، ہم نکال نہیں سکتے، تو ہم اس پانی کو، نکلے ہوئے پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں تو نظر پڑتی کچھ لوگ اور بھی پیاسے پڑے ہیں، کپڑے پہنے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت آپ بھی پوری کر لو، تو کہتے ہیں نا